اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم اور طلباء کرام، السلام علیکم۔ میرا نام حافظ محمد ذیشان ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سورہ لقمان کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور اس کی تشریح کے ساتھ، جو کہ یہ 9th کلاس کے سلیبس میں ہے۔ تو آج میں اس کے 2 رکوع ہیں غالباً، تو اس میں آج پہلا رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور امتحانی نقطہ نظر سے جو مشکل الفاظ ہے اس کی تشریح بھی کروں گا اور ساتھ آیات کی تلاوت بھی کروں گا، اور جہاں جہاں تشریح کی ضرورت ہے وہاں وہاں تشریح بھی کروں گا، کیونکہ یہ اس صورت مبارکہ کے مضامین بہت اہم تھے۔ تو اس لیے میں نے خلاصہ بیان نہیں کیا۔ میرا دل کیا ہے کہ اس صورت مبارکہ کے 2 جز بنا دوں، 2 پارٹ بنا دوں، پہلے پارٹ میں پہلا رکوع اور دوسرے پارٹ میں دوسرا رکوع آ جائے، تاکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی، جو کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہو جائے۔ تو بغیر کسی طوالت کے میں چلتا ہوں ٹاپک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ حروف مقطعات ہیں، اور صحیح قول کے مطابق یہ اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور اس کو متشابہات بھی بولتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں۔ کتاب حکیم سے مراد ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے، یعنی کہ اللہ جل شانہ کی تمام آیات کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے مراد ہر وہ بات جس کے اندر انسان کی بھلائی ہو، یا ہر وہ بات جو موقع مناسبت کے مطابق ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچے کا گلا خراب ہو گیا ہے، یا ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو ٹیکہ انجیکشن کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو حالانکہ تکلیف پہنچانا بیسیکلی ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو کہ اس انجیکشن سے اس کو صحت ملے گی، اللہ نے اس کے اندر صحت رکھی ہوتی ہے، تو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میری کتاب جو حکمت والی ہے، یہ اس میں یہ اس کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اللہ نے پہلے اس پارے کے بالکل سٹارٹ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر متقی حضرات بیان فرمائے، اور یہاں پر محسنین بیان فرما رہے ہیں اللہ، کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی موجودگی میں پوچھا تھا، جس طرح آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، 10th کلاس کے کتاب میں خاص کر لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے صحابہ کرام کی مجلس میں۔ تو انہوں نے جب احسان کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم سے نہ ہو سکے تو پھر اس صورت میں تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے احسان کرنے والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ آیات مبارکہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ادھر ھدی للمتقین کے بعد ہے، ادھر ھدی ورحمۃ للمحسنین کے بعد ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے سے کیا مراد؟ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ نماز کے مکروہات، مستحبات، سنن، نوافل اور فرائض کا خیال رکھتے ہوئے، جتنی بھی شرائط نماز کی ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو کما حقہ پڑھنا، جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے سے نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ بعض نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کی نماز جو کہ شرائط پر پوری نہیں اترتی، احکام پر پوری نہیں اترتی، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کپڑے میں سمیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، کالے کپڑے پر سمیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے نمازی کے۔ اور کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جو کہ شرائط کے مطابق نہیں ہوتی۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ اصل میں جتنے بھی مالدار لوگ ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جب وہ مال کماتے ہیں تو اگر وہ نصاب کی حد سے اوپر نکل جائے، نصاب کی حد ہوتی ہے
جیسے صافی 7.5 تولے سونا، صافی چمرات صرف سونا ہو 7.5 تولے، اور یا پھر یہ ہے کہ سونے کے ساتھ اگر کوئی پیسہ مل گیا ہے تو وہ چاندی کے حکم میں ہو جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی پر پورا ایک سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو گویا وہ مال ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جو یتیموں مسکینوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ جل شانہ نے اس کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، یعنی 8 مصارف ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس میں فقیر ہیں، فقراء، مساکین، عاملین علیہا، زکوٰۃ کے ادارے میں کام کرنے والے۔ اب تو خیر اس کی حکومت پشتنائی کرتی ہے۔ والامن علیہا والمؤلفۃ قلوب، اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ، اگر وہ مالدار نہ ہو اور اپنا خاندان قرب قبیلہ چھوڑ کر آئے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وابن السبیل والغارمین، اور اس کے بعد وہ مجاہدین جو اللہ کرام میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وابن السبیل، اور وہ مسافر آدمی جس کی حالت سفر کے اندر جس کے پاس زیادہ رہا یا مال و دولت ختم ہو جائے، ان سب کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اچھا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں اگر شرعی نقطہ نظر سے کسی کا کوئی سوال ہو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، اس میں سب سے پہلے جو لفظ تھا وہ ہے یوقنون، اور یوقنون کا مطلب ہوتا ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ المفلحون کا مطلب ہوتا ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ المفلحون فلاح سے نکلا ہے، فلاح کا مطلب کامیابی ہوتا ہے، اور یوقنون یقین سے نکلا ہے، اور یقین کا مطلب ہوتا ہے، یقین کا مطلب آپ خود پتہ ہی ہے۔ جی اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، وہ لوگ جو لہو الحدیث کا مطلب ہوتا ہے فضول چیزیں خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، اس کی میں نے تفسیر پڑھی تھی، تفسیر ابن کثیر میں اور مختلف تفاسیر میں۔ بہت سے صحابہ کرام اس لہو الحدیث سے مراد گانا بجا لیتے ہیں، راگ، گانا بجا، سانگ وغیرہ، تو اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ آج کل تو خیر ٹی وی آ گیا ہے، اس کے بعد ٹی وی کے بعد کیبل آ گئی، کیبل کے بعد ٹی وی آیا، ٹی وی کے بعد انٹرنیٹ آیا، اور وہاں پر ہم بھانت بھانت کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پر گانے باز جیسے چیزیں بہت اوپر نکل چکی ہیں۔ علماء نے اس کے اوپر بحث کرتے کرتے پھر یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث میں آتی ہے۔ تو یہ خریدنی جو یہ لوگ خریدتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، یعنی وہ چیزیں خریدتے ہیں اور ان چیزوں کو خرید کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر جو ریلز وغیرہ چلتی ہیں، اس میں انسان اتنی حد تک ڈوب چکا ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جس طرح کہا تھا کہ کتابوں کا قبرستان بن چکا ہے، یہ موبائل نے بنایا ہے۔ تو صحابہ کرام اپنے دور میں گانا باجا کہہ رہے تھے، تو یہ چیزیں تو گانے باجے سے بہت اوپر کی ہیں، بس اللہ معاف کرے جی۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے آیات کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کا عذاب ہوگا ایسا عذاب جو ذلت والا ہوگا، کیونکہ عذاب کے اندر ذلت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ راستے میں آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، تو اس کے گریبان سے پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اس کو ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے، تو ساری مخلوق اس کو بری نگاہ سے دیکھتی ہے، تو گویا وہ پوری جہان میں ذلیل ہوتا ہے، جتنا بھی اس کے آس پاس پبلک پلیس ہوتا ہے۔ تو جب اللہ علیہ شان آخرت والے دن عذاب دیں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، تو عذاب مہین اس کو کہتے ہیں، ذلت والا عذاب۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ مستقبرن کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ مستقبرن کا لفظ یہاں پر استعمال اس لیے ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے استکبار۔ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، تکبر غرور کو کہتے ہیں اور استکبار کہتے ہیں
ایسے تکبر کو جو تکبر کرنے والے کا حق نہیں بنتا کہ وہ تکبر کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ متکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا حق نہیں بنتا، اس کو بولتے ہیں مستکبرن۔ شیطان نے جب سجدے کا انکار کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ جل شان نے وہاں پر یہ صیغہ استعمال کیا تھا، استکبارن یا لما استکبرتا، کہ تم نے مصنوعی تکبر کیوں کیا ہے، تکبر تمہارا حق نہیں ہے، تم مخلوق ہو، لیکن اس کے باوجود تم کر رہے ہو۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ جب یہ وہ لوگ ہیں جو فضول چیزیں خریدنے والے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، کہ جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں ایسا تکبر کرتے ہوئے۔ یہ تکبر ان کا حق نہیں ہے، جو کہ تکبر کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، جو کہ اللہ کی ذات دنیا جہان کی پورے عالموں کی سب سے بڑی ذات ہے، تو صرف اللہ کو تکبر کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو بھی تکبر کا حق حاصل نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ منہ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر ڈانٹ پڑے ہوئے جی، یعنی بوجھ ہے، جس طرح کانوں کے دونوں کانوں کو کسی چیز سے بند کر لیا جائے تو اس سے کان بوجھل ہو جاتے ہیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ گویا ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو فضولیات خریدتے ہیں، فضولیات خرید کر فضولیات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، متعدی کرتے ہیں، اس کو مزید آگے جنم دیتے ہیں اور لوگوں تک پھیلاتے ہیں، پھر لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، پھر یہ تو پہلے گمراہ ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آگے اللہ جل شانہ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں، نعمتوں والے جنت ہے، جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، جنت کو جنت بھی کہتے ہیں، ویسے اصل میں جنت کا لغوی معنی باغ ہوتا ہے، جنات النعیم کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں والے باغ، یعنی ایسے باغ ہوں گے جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں نہ کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اس طرح ہم وہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اللہ نے پیدا کیے آسمان پیدا کیے بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونها، جس کو تم دیکھتے ہو، یہ یعنی کہ بڑی سے بڑی عمارت کے لیے درمیان میں ستون کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی اگر انجینئر کوئی ایسی عمارت کھڑی کر دے جس طرح کہ فیصل مسجد ہے، جس کے درمیان کوئی ستون نہ ہو، تو انسان حیران ہوتا ہے، واہ کیا بات ہے، کیسی اس بندے نے کاریگری دکھائی ہے کہ اس نے بغیر ستون کی عمارت کھڑی کر دی۔ تو اللہ علیہ شان نے آسمان بغیر ستون کا کھڑا کیا، اتنا بڑا آسمان ہے۔ تو اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ نشانیاں بیان اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انسان سمجھے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان نے نہیں بنائی، اور obviously انسان جانتا ہے کہ اس نے نہیں بنائی، اور خدا نے بنائی ہے تو کیا عمدہ بنائی ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے پہاڑ جما دیے زمین پر تاکہ تم کو لے کر جھک نہ جائیں۔ کیا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے زمین پیدا کی تھی تو وہ زمین جب پیدا کی تو وہ ہلنے لگ گئی ایسے، تو اللہ جل شانہ نے پھر اوپر پہاڑ لگا دیے۔ یہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اما یتسالون کس پارے 30ویں پارے کے شروع میں فرمایا والجبال اوتادا، کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، اور اوتاد وتد کی جمع ہے، اور وتد میخ کو کہتے ہیں، میخ جس طرح کیل ہم ٹھوکتے ہیں کو ٹیبل بنانے کے لیے یا کسی چیز کو دیوار میں لگانے کے لیے کیل ٹھوکتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں، تو اللہ نے پوری زمین پر جو پہاڑ جتنے گاڑے ہیں وہ اس لیے گاڑے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے، کیونکہ اگر زمین حرکت کرتی ہوتی تو یا انسان یوں ہو جاتے یا یوں ہو جاتے، یعنی گرتے رہتے ادھر، اور زمین 24 گھنٹے زلزل میں ہوتی ہے۔ اور وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے اس زمین پر ہر طرح کے چوپائے اور جانور پھیلا دیے،
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. یہاں پر وَأَنزَلْنَا ایک اور امتحانی لفظ آ گیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے، اس کو انزلنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نیچے سے اوپر چڑھتی ہے اس کو اصعاد کہتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کو اور چیز کہتے ہیں، اس کو اور چیز کہتے ہیں. انزل ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر سے نیچے نازل ہو. قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے. جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا سے لے کر نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتے تھے، اس لیے قرآن مجید کے لیے بھی انزل ینزل انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور بارش بھی اوپر سے نیچے آتی ہے تو وانزلنا من السماء ماء، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اس پانی سے ہم نے طرح طرح کے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے طرح طرح کے اس پانی سے عمدہ چیزیں اگائی ہیں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے اللہ کی تخلیق جو اللہ نے پیچھے بیان فرمائی ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسرے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کیا چیز پیدا کی ہے. وہ چیزیں بناتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے راؤ مٹیریل سے چیزیں بناتے ہیں. اللہ نے لکڑی دی، وہ اس سے ٹیبلیں بناتے ہیں، میزیں بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں. اور اللہ نے لوہا زمین سے نکالا تو اس لوہے کی مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں. اور مٹی سے گارا بناتے ہیں، گارے سے اینٹیں بناتے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن پیدا نہیں کر سکتے بالکل بھی. یہ پیدا کرنے کی صفت صرف اللہ جل شانہ کی ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، اور مشرکین مکہ تو مانتے بھی تھے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ جل شانہ کو، اللہ جل شانہ کے کو بعض باتوں کو نہیں مانتے تھے. اس میں یہ بات بھی نہیں مانتے تھے بھی ہم نہ کہ ہمیں پھر دوبارہ مر کے ہم زندہ بھی ہوں گے، وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے. جی آگے لقمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ یہ سورت جو سی ہے لقمان علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس لیے ان کا تعارف تھوڑا دے دوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. تو میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے مختلف تفاسیر اور مختلف کتابوں کا، تو اس سے مجھے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، جو کہ یہ غلام تھے، اور غلام ہونا نبوت کے خلاف ہے. تو یہ غلام تھے. اور دوسرا اللہ جل شانہ نے ویسے ان کو حکمت کی باتیں عطا کی تھی، تو لیکن یہ پرماننٹ نبی نہیں تھے، ولی تھے، اللہ کے ولی تھے. تو اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، کیوں عطا کی؟ تاکہ اے لقمان آپ ہمارا شکر کرتے رہو، کہ اللہ کا شکر کرتے رہو. ٹھیک ہے، انشکر امپیریٹو سینٹینس ہے، حکمیہ فکر ہے. جی آگے اللہ فرما رہے وَمَن یشکر، جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ پر احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہم نیک عمال کرتے ہیں شکر میں آتے ہیں نا. شکر کی 3 قسمیں اصل میں شکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک شکر کی قسم یہ ہے کہ اللہ نے ہم ہاتھ پاؤں دیے، ہم اس کو اللہ کے نیک کاموں میں لگاتے ہیں، یہ ہمارا عملی شکر ہے. ایک شکر وہ ہے جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہمارا زبان کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ شکر ہے جو ہم دل کے اندر مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ بنایا دیا، ساری نعمتیں دی، اور اس نعمتوں کو ہم آگے بیان کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ بھی دیا، ہمیں اللہ نے یہ بھی دیا. تو یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے. یہ 3 طرح کے شکر ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہے جتنے یہ شکر ہے نا، یہ جتنے کرتے ہیں یہ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ پر یہ احسان نہیں کرتے، یہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں ایک طرح کی، کہ اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو دے رکھی ہے اس کا مقابلے میں ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی کو اللہ جل شانہ نے 22ویں پارے میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے لوگوں میں، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. اور بہرحال وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر آ جائے. ٹھیک ہے. تو کفر کا مطلب ایک انکار بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حقیقت چھپا لینا، اس کو بھی کفر کہتے ہیں.
تو جو انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ لاپرواہ ہے اور بہت تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہاں سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، پہلی نصیحت ان کی ہے۔ یہ اب امتحانی نقطہ نظر سے یہ سوال ہے کہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بیان کریں، تو اس میں 2 نصیحتیں میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد یہاں ویڈیو اینڈ کر دوں گا، پھر باقی جو حصہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یعظہ کا مطلب ہے واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ یہ واعظ کو واعظ بھی اس لیے کہتے ہیں جو کہ یہ منبر پر ایک عالم دین مولوی صاحب بیٹھ کر وہاں پر واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جمعے والے دن یہ ہوتا ہے، ہر جمعے کے جمعے۔ انہوں نے کیا نصیحت کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ شرک جو ان سے ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ عدل کا مخالف ہے، یہ ظلم جو ان سے ہے یہ عدل کا مخالف ہوتا ہے، عدل کا اپوزٹ ہے۔ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنا۔ جس طرح میں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ اس کا محل ہے، میں نے سر پر رکھا ہوا ہے، یہ عدل ہے۔ اور جوتے کا مقام پاؤں ہے، اس کو میں نے پاؤں میں ڈالا ہوا ہے، یہ عدل ہے۔ اگر میں ان دونوں کی نعوذ باللہ جگہ تبدیل کر لوں، جوتے کو سر پر رکھ لوں، اور ٹوپی کے لیے میں وہ مثال نہیں دیتا جو کہ یہ مقدسات میں سے ہے، تو اب میں جگہ تبدیل کر دوں گا ان کی، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ یہ عربی زبان کا ظلم کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہے اس کے علاوہ کسی اور مقام پر رکھ دی جائے، وہ ظلم کہلاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اللہ نے اپنے لیے بنائے ہیں، مطلب انسانوں کے لیے بنایا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور ساری کائنات اللہ نے خود بنائی، اور ساری کائنات بنانے کے بعد اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے، تو یہاں پر اللہ شان فرما رہے ہیں ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو وہ مقام دے دیا ہے جو صرف خدائے باری تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہی لائق شان تھا، وہ اس نے کسی اور کو دے دیا، جس طرح مشرکین مکہ نبی اللہ علیہ شانہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ کیا والی وصیت کی؟ اس کی تشریح ہے سورۃ العنکبوت کے شروع میں، حسنہ، اور ایک جگہ پر احسان آیا ہے، وہ سورۃ الاحقاف میں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا سورۃ الاحقاف میں ہے، اور سورۃ العنکبوت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا، اور یہاں پر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے وصیت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں کرے؟ اس کی وجہ آگے دیکھو، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں، یعنی جو انسان ہے اس کی ماں اپنے پیٹ میں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف در تکلیف کے ساتھ۔ دیکھیں ایک عورت جو ان سی ہے وہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اٹھتے بیٹھتے خیال رکھتی ہے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں میں گر نہ جاؤں، میرا مسکیریج نہ ہو جائے، بیمار ہو جائے تو پھر احتیاطی طور پر کوئی ایسی دوائی ہوتی ہے جو کھا ہی نہیں سکتی، اور تکلیف اپنی بیماری کی برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ دوائی نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوائی میرے بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔ یہ تو آج کل کے دور میں ہے نا۔ تو اس طریقے سے پرانے دور میں، جب پرانا دور تھا تو اس وقت تو زیادہ مشکل ہوتی تھی ایک بچے کی دیکھ بھال کرنا، یعنی بچے کی دیکھ بھال اس وقت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جب بچے کے اندر جان آتی ہے، اللہ علیہ شان اس کے اندر جان پیدا کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کو جنین بولتے ہیں۔ تو اللہ اس ماں کے کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف در تکلیف برداشت کر کے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جنم دیتی ہے، اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانا اس کا 2 سال تک ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیتی ہے۔ اب جب ماں دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ پلانے کو ایسے میں ماں کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ یہ ساری بات کیوں ہے؟ انشکر لی ولی والدیک،
تاکہ اے انسان تو میرا شکر بھی ادا کر، اپنے والدین کو بھی ادا کر، الیہ المصیر، اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔